مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، آج دوسرا روزہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی زیادہ سے زیادہ برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں اس ماہ مکرم اور ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے 27 روزہ دورہ تعلیم القرآن کی دوسری کلاس ہے اور آج کی کلاس کا عنوان ہے قرآن کریم بحیثیت معجزہ۔ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں پروان چڑھے اور جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا 40 سالہ دور گزارا، تو ان 40 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یعنی مکہ والے آپ کو اپنی طرح ان پڑھ سمجھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کی طرح کسی سے بھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ تو کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھنے کے باوجود اتنی بڑی کتاب، اتنی فصیح کتاب اور فصاحت و بلاغت سے بھری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھ پڑھ کر سنانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی دعوت کو عام کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور معجزہ عطا فرمایا۔ ایک بنیادی بات یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ ہر نبی کو اس کے زمانے کے مطابق معجزہ عطا کیا گیا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ان کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ اپنے عصا کو زمین پر پھینکتے ہیں تو وہ بڑا اژدہا بن جاتا ہے۔ اس دور میں جادوگر بہت زیادہ تھے، جادو کا بہت رواج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی اس زمانے کے حساب سے دیا، تو آپ کا مقابلہ بھی جادوگروں کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب، یہ علاج معالجہ، یہ اپنے عروج پر تھا۔ طب یونانی کا طوطی اس وقت بولتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی اس زمانے کے حساب سے عطا فرمائے۔ کیسے؟ آپ مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دے دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑی کو شفا دیتے تھے۔ تو ہر نبی کو معجزے اس کے اپنے زمانے کے حساب سے ملے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب کا رواج اس طرح کا تھا، عرب کا کلچر فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے بہت زیادہ تھا۔ یعنی لوگ عربی ادب میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کرتے تھے، عربی ادب کے اندر اشعار کہنا، عربی ادب کا کلام، اس میں مقابلے بازی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کلام عطا فرمایا جس کا مقابلہ پورے عرب میں کوئی بھی نہیں کر سکا، جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کلام سراسر کلام الہی تھا اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ تو اس لیے ہم آج کے اس عنوان کے تحت اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے چند آیات کو ڈسکس کریں گے، جن سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور یہ کلام واقعتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی لیے آج تک عدد چیلنجز دینے کے باوجود بھی کوئی کافر، کوئی ملحد، کوئی اسلام مخالف بھی قرآن کی مثل نہیں لا سکا۔ تو اس حوالے سے ہم سب سے پہلے جس آیہ کریمہ کو پڑھیں گے وہ ہے سورہ نمبر 17 ہے، اس کی آیت نمبر 88 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اے محبوب تم فرماؤ اگر آدمی اور جن
سب اس بات پر متفق ہو جائیں. کس بات پر؟ علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل لانے پر دونوں جمع ہو جائیں، سارے انسان بھی اور سارے جنات بھی یہ اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ یہ قرآن کی مثل لے کے آئیں گے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یاتون بمثلہ، یہ جن اور انسان اکٹھے ہو کر بھی قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں، جنات انسانوں کی مدد کریں، انسان جنات کی مدد کریں، پھر بھی یہ قرآن جیسی کوئی شے لا سکتے نہیں. تو یہ چیلنج تھا قرآن کی جانب سے، رب رحمان کی جانب سے، جس چیلنج کا جواب آج تک کوئی بھی منکر قرآن نہیں دے سکا اور انشاءاللہ قیامت تک بھی نہیں دے سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام، یہ قرآن واقعتاً کلام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اسی سلسلے میں ہم جو دوسری آیہ کریمہ ڈسکس کریں گے وہ سورہ نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 13 ہے. یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ابھی گزری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کی مثل لانے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے اور پورے قرآن کی مثل لانے کا چیلنج دیا گیا ہے، جبکہ ایک موقع پر اس چیلنج میں تھوڑی سی تخفیف کی گئی، یعنی تھوڑی نرمی دی گئی منکرین کو. اور یہ سورہ ہود ہے، سورہ نمبر 11 ہے، آیت نمبر 13 ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ام یقولون افترا، کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے. قل، محبوب تم فرما دو، فأتوا بعشر سور مثلہ، کہ تم قرآن جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کلام الہی خود سے بنایا جا سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنایا ہے تو پھر جاؤ قرآن جیسی. پورے پہلے چیلنج تھا پورے قرآن کا، لیکن اس موقع پر ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ. ٹھیک ہے، تو اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ، تم اس طرح کی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے کر آؤ اور بلا لو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جہاں تک تمہارا زور لگتا ہے، جس کو تم اپنا مددگار بنانا چاہتے ہو ان سب کو بلا لو، سب کو مددگار بنا لو اور قرآن جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہاں تخفیف کر دی گئی، نرمی کر دی گئی. پہلے تھا پورے قرآن کی مثل لاؤ اور یہاں پر فرمایا 10 صورتیں لے کر آؤ. اچھا، اسی طرح پھر تیسرے مقام پر مزید نرمی کی گئی، مزید تخفیف کی گئی. یہ سورہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 23 ہے. اس مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. فرمایا اگر تم اس قرآن میں شک کرتے ہو، وہ قرآن جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل کیا، اگر تم اس میں شک کرتے ہو کہ یہ کلام الہی نہیں، تو فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ. پہلے فرمایا پورے قرآن، پھر فرمایا 10 صورتیں اور یہاں مزید نرمی کر دی گئی. فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت قرآن کی مثل لے کر آؤ، ایک صورت قرآن سے ملتی جلتی لے کر آؤ. وَادْعُوا، بلا لو، شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن جن کو بلانا چاہتے ہو سب کو بلا لو اور قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم منکرین قرآن اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن یہ کلام الہی نہیں ہے، اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ. تو پورے قرآن کی مثل تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کی مثل 10 صورتیں لانا تو بہت دور کی بات ہے. قرآن کی مثل ایک صورت لانا بھی آج تک کسی منکرین قرآن سے ممکن نہیں ہو سکا. تو یہ قرآن کا بار بار چیلنج کرنا اور منکرین کا اس چیلنج کا جواب دینے سے عاجز آ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن سراسر واقعاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی مثل کوئی انسان کوئی جن نہیں لا سکتا. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس سلسلے میں ہم جو اگلی آیت کریمہ پڑھیں گے یہ سورہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 82 ہے. دیکھیں اس موقع پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن،
کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، یہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ لوگ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے، اس میں تضاد ہوتا، کیونکہ انسان جتنا مرضی اچھا لکھ لے، جس انسان کا کلام جتنا مرضی خوبصورت ہو، لیکن ایک موقع پر کچھ ہوتا ہے، دوسرے موقع پر کچھ ہوتا ہے، تو انسان کے کلام میں تضاد آ ہی جاتا ہے، انسان کے کلام میں تضاد بیانی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ کریم یہاں پر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو ضرور اس میں وہ لوگ اختلاف پاتے۔ اور چونکہ پورے قرآن میں آپ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھ جائیے، پورے قرآن میں کہیں پر بھی تضاد موجود نہیں ہے، تضاد بیانی موجود نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن واقعاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ کلام پاک، یہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جو الحمدللہ آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ہم جو 5ویں آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، یہ سورت نمبر 10 ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، فرمایا اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ، تو وہ لوگ کہتے ہیں، کون سے لوگ؟ لا يرجون لقاءنا، اللہ فرماتا ہے جن کو ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں، جو قیامت کو نہیں مانتے، جو روز حشر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی بے ایمان لوگ، کافر لوگ، وہ جب قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ اے پیارے محبوب، یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ اس قرآن کو بدل دیجئے، یا اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آئیے، یہ مطالبہ کیا جاتا ہے آپ سے۔ قل، تو محبوب ان سے کہیے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، تو محبوب آپ ان سے کہیے، ان سے فرمائیے کہ یہ قرآن کا بدل دینا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرا ذاتی کلام نہیں ہے، یہ کلام چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے میں اس کو نہیں بدل سکتا، میں اپنی طرف سے اس کو نہیں بدل سکتا، اپنی طرف سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور آگے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے خدا کی جانب سے وحی کی جاتی ہے، جو میرے اللہ کا حکم ہوتا ہے میں تو صرف اس کی تابعداری کرتا ہوں۔ انی اخاف، اور بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اپنے رب کی نافرمانی سے، عذاب یوم عظیم، اگر میں اس طرح کا کام کروں، اپنے رب کی نافرمانی کروں، تو مجھے ڈر ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، قیامت والے دن کے عذاب کا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک ان سے فرما دیا، فرمایا یہ میرا ذاتی کلام نہیں ہے، تم لوگ جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ یا اس قرآن میں تبدیلی کر دو، اصل میں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ قرآن ہمارے بتوں کی تذلیل کرتا ہے، تو آپ اس قرآن کو بدل دیجئے یا کوئی اور قرآن لے کر آئیے جس میں ہمارے بتوں کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے محبوب ان سے کہیے کہ یہ قرآن میرا ذاتی کلام نہیں ہے، یہ تو میرے اللہ کی جانب سے ہے، میں تو بس وحی کی تابعداری کرتا ہوں، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، اس قرآن کو بدلنا یا کوئی اور قرآن لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام سراسر اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم جو 6 نمبر پر آیہ کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اسی سورت کی آیت نمبر 37 ہے۔ اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى، فرمایا اس قرآن کو گھڑی ہوئی بات نہ سمجھنا، مَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اس قرآن کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی اپنی طرف سے گھڑ لے، لیکن اصل بات یہ ہے تصدیق الذی بین یدیہ، قرآن تو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وتفصیل الکتاب، اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، لا ریب فیہ، اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس بات میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ یہ کلام، یہ قرآن
اس رب کی جانب سے ہے جو رب تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کلام نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اس لیے یہ کلام الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی نکالیے سورہ نمبر 13 آیت نمبر 31۔ یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، کوئی ایسا قرآن ہوتا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ کہ جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اگر ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، او کلم بہ الموتى، یا اگر ایسا قرآن ہوتا جس سے مردے کلام کرنا شروع ہو جاتے، تو فرمایا ان کافروں نے پھر بھی اس قرآن کا انکار ہی کرنا تھا، اس قرآن کو ماننا نہیں تھا۔ کہ فرمایا بل للہ الامر جمیعا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو فرمایا یہاں پر بھی صاف طور پہ فرمایا یہ جو انکار کرتے ہیں نا قرآن کا، یہ اس وجہ سے انکار نہیں کرتے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قرآن کی مثل لانا آسان ہے یا یہ انسان کا کلام ہے، یہ اس وجہ سے انکار نہیں کرتے، یہ انکار صرف اور صرف حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، صرف اور صرف حق کے ساتھ بغض اور اناد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ فرمایا اگر اس طرح کا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ پھٹ جاتے، جس سے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یا جس قرآن سے مردے کلام کرنا شروع ہو جاتے، تو فرمایا اگر اس طرح کا قرآن بھی ہوتا تو ان بے ایمانوں نے پھر بھی اس کا انکار ہی کرنا تھا۔ تو معلوم ہوا جن کافروں نے قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا ہے، جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ہی ہم جس آیہ کریمہ کو ڈسکس کریں گے وہ ہے سورہ نمبر 15، اس کی آیت نمبر 9۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ایک اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا بے شک ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ اعلان کر دیا کہ قرآن ہر دور میں تحریف سے محفوظ رہے گا، اور اس کلام پاک کا، اس کتاب کا تحریف سے محفوظ رہنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن واقعتاً کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس طرح قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، جس طرح قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو سکھایا، الحمدللہ آج بھی اسی طرح قرآن پڑھا جاتا ہے، اور آج بھی ہو بہو وہی قرآن پاک اہل اسلام کے ہاں موجود ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے، کہیں بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے جو بندہ قرآن پاک میں تحریف کا قائل ہو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، قرآن کریم میں تحریف کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، جہنمی ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی، یہ اسی طرح ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آخر پر اس کلام پاک کے معجزہ ہونے پر جن آیات کو ذکر کریں گے ان میں سے نکالیے سورت نمبر 46 اور آیت نمبر 29۔ دیکھیے یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، فرمایا اے محبوب جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو پھیرا، ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو بھیجا، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، انہوں نے قرآن کو سنا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، پھر جب وہ وہاں حاضر ہوئے قرآن سننے کے لیے تو قَالُوا أَنصِتُوا، تو ایک دوسرے کو کہنے لگے یار خاموش ہو جاؤ، کان لگا کر سنو اللہ کے قرآن کو، یہ سنو ذرا کیا پڑھا جا رہا ہے۔ فَلَمَّا قُضِيَ، جب وہ قرآن سن کر فارغ ہوئے، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، تو جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے، منذرین، تو وہ ڈر سنانے والے تھے، یعنی اے محبوب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کے پاس بھیجا، انہوں نے قرآن کو سنا اور قرآن سے ہدایت لے لی، قرآن سے رحمت لے لی، قرآن سے شفا لے لی،
اور اس قرآن سے ہدایت اخذ کر کے وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور اپنی قوم والوں کو جا کر ڈر سنایا اور اپنی قوم والوں کو کہا کہ قوم والوں، پھر آگے جو انہوں نے اپنی قوم کو کہا، اگلی آیت دیکھیے، فرمایا قالو، ان جنات نے اپنی قوم کو کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم سن کر آئے ہیں ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بعد نازل کی گئی، مصدقا لما بین یدیہ، جو پہلے آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، ایسی کتاب سن کر آئے ہیں جو حق کی جانب ہدایت کرنے والی ہے، وہ کتاب جو حق کا رستہ دکھانے والی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، جو سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے، ہم ایسی کتاب کو سن کر آئے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان، اچھا پھر اگلی آیت دیکھیے، آگے کہا یا قومنا، وہ جنات کہتے ہیں اے ہماری قوم، اجیبو داعی اللہ، اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب دو، وآمنوا بہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ کے قرآن پر ایمان لاؤ، یغفر لکم، بخش دیے جاؤ گے، من ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، ویجرکم من عذاب علیم، اور تم دردناک عذاب سے نجات حاصل کر لو گے۔ تو جنات کا قرآن سننا اور پھر ان کے دلوں پر قرآن کا اثر ہونا، ان کی طبیعتوں پر قرآن کا اثر انداز ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام واقعتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ واقعی معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جنات نے اس کلام کو سنا تو ان کی طبیعت بھی راہ حق کی طرف مائل ہو گئی اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو جا کر اس قرآن کی تبلیغ کی۔ اسی طرح سورت نمبر 72 اس کی آیت نمبر 1 دیکھیے، یہ سورہ جن ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل، محبوب تم فرماؤ، اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، مجھے وحی کی گئی ہے میری طرف، اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کیا ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا سنا، فقالو، تو ان جنات نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، جو بھلائی کی راہ بتاتا ہے، فآمنا بہ، تو ان جنات نے قرآن سن کر کیا کہا، ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کا برابر کسی کو نہیں بنائیں گے، اپنے رب کا شریک کسی کو نہیں بنائیں گے۔ تو اسی طرح پھر آگے بھی ان کا کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن، یہ کلام پاک، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ حاضرین و سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے رہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا معنی اور مفہوم جاننے کی کوشش کریں، تاکہ جس ہدایت کو جنات کی جماعت نے قبول کیا اور جس ہدایت اور جس رحمت کا اثر ان کی طبیعتوں پر ہوا، وہی ہدایت اور وہی رحمت ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے عطا فرمائے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اس کے اصل معنی و مفہوم کی معرفت حاصل کرنے تک اس کو پڑھتے رہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔